قدیم زمانے میں ایک مخصوص گاؤں میں ایک قدیم کسان تھا جو گھوڑا رکھتا تھا۔ اس آدمی کے 4 بیٹے تھے اور وہ 4 ہی تھے جو اپنے باپ کے پیارے تھے، لیکن وہ انتہائی احمق تھے۔ جب وہ شخص مر گیا تو تینوں بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس گھوڑے کو کون پالے گا۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ گھوڑے کو ذبح کر کے آپس میں تقسیم کر لیا جائے گا اور ہر بھائی کو گھوڑے کی ایک ٹانگ ملے گی، لیکن ان کے لیے یہ مسئلہ ہوگا کہ باقی گھوڑے کو کیسے تقسیم کرے۔ بھائی گھوڑے کے پاس کھڑے حساب کتاب کر رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص سڑک سے گزرا۔ چاروں بھائیوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اب کیا بات کر رہے ہیں، لیکن ان میں اختلاف ہو گیا اور وہ گھوڑا بیچنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران وہ جنگل میں سے گزرے۔ رات تھی۔ چاروں بھائی سارا دن سوتے رہے۔ وہ جیسے تھے لیٹ گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو تھک چکے تھے۔ رات کو کیا ہوا؟ راستے سے ایک چور گزرا۔ اس نے دیکھا کہ چاروں آدمی بغیر کسی وارننگ کے سو رہے ہیں اور زور زور سے خراٹے لے رہے ہیں۔ لڑکا بہت سست تھا۔ اس نے بڑے بیل کی رسی کو کھولا اور آہستہ آہستہ بیل کو بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بھائی کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بیل سڑک سے غائب ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، دیکھو اونٹ نے نشان چھوڑ دیا ہے۔ دوسرے نے کہا، بھائی یہ نر اونٹ ہے۔ تیسرے نے کہا، اونٹ ایک کوکھ سے بھی اندھا ہے۔ اب چھوٹے نے کہا کہ رسی توڑ دو اور بھاگو۔ پھر وہ چاروں آئے۔ بڑا بیل کچھ دور گیا ہوگا جب انہوں نے جنگل سے ایک شخص کو آتے دیکھا۔ پوچھا، تم نے کوئی اونٹ دیکھا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، نر اونٹ۔ دوسرے نے کہا، ایک کوکھ میں اندھا۔ تیسرے بھائی نے کہا، آپ کو اونٹ کے بارے میں اتنی معلومات ہیں پھر بھی آپ انکار کرتے ہیں۔ نیزے سے کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اپنے مردہ اونٹ چرایا ہے۔ چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ چاروں بھائی اور اونٹ کا مالک بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں کسی انسان کے قدموں کے نشان نظر آئے۔ 4 بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ زمین پر نشان ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی ہے۔ تیسرے نے کہا، بھائی یہ پیٹ سے ہے، یعنی اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں بات کی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو محل سے ایک شخص آیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی اپنے راستے میں کیا کیا؟ دوسروں نے ایک بھائی کو دیکھا جو ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اب دوسرے بھائی نے کہا کہ میں بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ تیسرے نے کہا، ہاں یہ سچ ہے کہ وہ رات کو گھر سے کیسے بھاگی؟ تیسرے نے کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ اسی وقت ایک شخص گھر سے نکلا اور رمضان خان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی اپنے کل رات ہمارا گھوڑا لے لیا، برا کرم اسے ہمیں واپس کر دو۔ رمضان خان نے کہا، میں گھر پر ہوں، تم لوگ پاگل ہو، میں تمہارا گھوڑا کیسے لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا، اگر تم نے انکار کیا تو جاؤ اور بادشاہ کے پاس جاؤ۔ اب سب بادشاہ کے دربار میں گئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، اب یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں میں بادشاہ کے پاس اس کی صفائی کے لیے آیا ہوں۔ وہ حیران تھے کہ چھوٹا بھائی کیوں غائب ہے۔ اس دوران ایک اچھا سوار وہاں سے گزرا۔ جب اس نے بھائیوں کی حرکتیں دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ یہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ اس نے کہا، اگر تم گنتی پوری کر لو تو میرا کیا کرو گے؟ بھائی تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، پھر ہم سب تمہارے غلام بن جائیں گے۔ اب ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ سوار نے ایک بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہاں ایک۔ پھر اس نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہاں 2۔ اس طرح چاروں بھائیوں نے گنتی مکمل کی۔ وہ خوش ہوا اور اس سے پوچھا کہ آج سے مجھے تمہارا غلام کیے لگتا ہے؟ گرو سوار نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے ایک آواز میں کہا، ہماری بکری لاٹھیاں توڑ رہی تھی۔ گرو سوار نے اس سے کہا کہ اب میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہاری بھیڑ بکریوں کو اپنے ساتھ سوا ہے۔ جب وہ جنگل کی طرف جانے لگا تو راستے میں وہی بھیڑ مری پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہ بھیڑ وہی تھی جو ہمیں مارنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ گرو سوار نے بھیڑ بکریوں کو لے کر گودام میں نہلایا۔ چاروں بھائی بھی ساتھ تھے۔ یہ کیا ہے جناب؟ اس کام میں بہت وقت لگتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی جلدی قبر کیسے کھودی۔ میرے ساتھ چلو، مجھے دکھائیں۔ جب قبر کھودی گئی تو تلاش کرنے لگے، لیکن قبر تھی، قبر تلاش کرنے میں کافی وقت لگا۔ آخر میں ایک بھائی نے کہا، جناب ایک کان جتنی بڑی قبر ہے۔ گرو کا نام بدھ نے کان کی طرف اشارہ کیا اور اس سے کہا، تم مٹھی بھر قبریں ہو، تم چاروں بھائی جاؤ اور میری ماں کی لاش لے آؤ، میں قبر خود کھودوں گا۔ چاروں بھائیوں نے جا کر مردہ بوڑھی عورت کو اسٹریچر پر لٹا دیا، لیکن وہ قبرستان کی طرف بھاگے، لیکن راستے میں بوڑھی عورت اسٹریچر سے گر گئی۔ راکھی پھر ایک اور لے گئی اور گرو سے پوچھا کہ میری ماں نے کیا کہا؟ جناب آپ لاش لینے آ رہے ہیں، لیکن آپ راستے میں کیوں بھاگ گئے؟ اب ہم قبرستان جانے والے ہیں۔
ہاں ہاں ارے ابھے ہم چلتے ہیں۔ ارے قبرستان پہنچے تو چارپائی دوسری طرف رکھ دی۔ گرو نے میری ماں سے پوچھا۔ کہنے لگی جناب اب لاش تو لا رہے ہیں لیکن راستے میں کی بھاگ گئے، اب ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ ہاں ہاں تمہاری ماں اب اپنا خیال رکھتی ہے، وہ مفت میں بہتر ہو رہی ہے، اس کا مستقبل آنے والا ہے، وہ یہاں ہے۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو چارپائی دوسری طرف رکھ دی۔ گرو نے میری ماں سے پوچھا۔ اس نے کہا جناب اب لاش تو لا رہے ہیں لیکن اب ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ ہائے ہاں آپ کی ماں اب خود کو سنبھال رہی ہے، ان کا مستقبل ہے، آ رہا ہے، وہ یہاں ہے۔